الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وہی زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، سارے جہان کو، سارے عالم کو تھامنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر محیط ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں، کیا انبیاء کیا اولیاء۔ حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابع فرما ہیں تیرے بحر و بر آب و ہوا۔ ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ رازق و خلاق رب مشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا۔ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا۔ زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا۔ تو جو چاہے ریت کے تودوں سے ہوں چشمے رواں، تو جو چاہے ریت کے تودوں سے ہوں چشمے رواں، تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا۔ رب تشریع بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو، رب تشریعی بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو، ہر جگہ ہر سمت ہر دم حکم چلتا ہے تیرا۔ ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زباں ہے اور حمد کبریا۔ تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط، تیری فرما روائی میں ہے ظہور استوا۔ رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا۔ ہو گیا اتمام نعمت
آنے والے آ گئے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اتنی بات پچھلے جمعے سے معلوم ہو چکی ہے کہ رمضان مبارک کے جماعت مبارک کا مضمون کیا ہے۔ دین کا وہ بنیادی مسئلہ جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے ذریعے بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر انسان جس کے جسم کے اندر بہت سے اعضاء و جوارح ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، اس کے ہونٹ ہیں، اس کے باوجود یہ جتنی چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں ان تمام چیزوں پر انسان کی زندگی کا مدار نہیں۔ ہاتھ کٹ جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائیں تو انسان زندہ رہ جاتا ہے، کان کٹ جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نکال دی جائیں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، ناک کاٹ دی جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ معلوم ہوتا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر انسان کی زندگی اور حیات کا دار و مدار نہیں۔ البتہ دل بھی ایک حصہ ہے، اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ وہ انسان کے وجود میں اہم ترین حصہ اس کا دل ہے۔ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، چاہے تمام اعضاء کٹے ہوئے ہوں، لیکن تمام اعضاء سلامت بھی ہوں، دل بند ہو جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ عقیدہ توحید تمام اسلامی عبادات اور احکام کے بیچ میں ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دل پر ہی انسان کی زندگی کے مدار ہے، عقیدہ توحید پر اسلام کے سارے احکام اور عبادات کا مدار ہے۔ یا ایک دوسری مثال سمجھ لیجئے، ایک درخت ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اور شاخوں کے ساتھ لگے ہوئے اور پتے بھی ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی شادابی اور تر و تازگی اس کا دار و مدار ان پر نہیں، ان کا مدار اس درخت کی جڑ پر ہے۔ جڑ اگر ہری ہے، تر و تازہ ہے، تو درخت کے اوپر ساری کی ساری شاخیں بھی تر و تازہ ہوتی ہیں، ان کے پتے بھی تازہ ہوتے ہیں، پھول بھی لگے ہیں وہ بھی تر و تازہ ہوتے ہیں اور خوشبو بھی دیتے ہیں، اور پھل ہیں تو وہ بھی تر و تازہ اور ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اس درخت کی جو جڑ ہے وہ کٹ جائے تو پھر درخت کی شاخیں خشک ہو جاتی ہیں، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے پھول بے ثمر ہو جاتے ہیں، اس کے پھل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ گویا درخت کی بقا اور اس کی تازگی کا مدار اس کی جڑ پر ہے۔ جڑ سلامت ہے تو سارا درخت صحیح ہے، اور اگر جڑ کٹ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی شاخیں کسی قیمت کے نہیں۔ لیکن جڑ سلامت ہے، شاخیں کاٹ دی جائیں تب بھی درخت قائم رہتا ہے، پھر شاخیں نکل آتی ہیں۔ آپ حضرات زندگی میں تجربے کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر جڑ خشک ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو پھر درخت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جس طرح درخت کی حیات اور اس کی بقا اور اس کی تر و تازگی کا مدار اس کی جڑ پر ہے، اسلام کے تمام اعمال، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو،
صدقہ ہو، خیرات ہو، طواف ہو، اعتکاف ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت تبھی باقی رہتی ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، ورنہ تو بیت اللہ کا طواف ابو جہل بھی کرتا تھا، اور اسی طرح کرتا تھا جس طرح آج کا مسلمان کرتا ہے، لیکن ابو جہل کا طواف کا کوئی اعتبار نہیں، صدیق اکبر کا طواف کا اعتبار ہے، فاروق اعظم کا طواف کا اعتبار ہے۔ بہت ساری نیکیاں مشرکین مکہ بجا لاتے تھے جس طرح آج کا مسلمان بجا لاتا ہے، ساری تاریخی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، لیکن ان نیکیوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں، اس لیے کہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اس سے وہ محروم تھے۔ ٹھیک یہی قانون ہے میرے دوستو، آج بھی اور کل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، عقیدہ سلامت ہوگا تو نیکیاں قبول ہوں گی، عقیدہ سلامت نہیں تو نیکیاں قبول کیا ہوں گی، اس کا ایمان ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم نے ہر سال ہمیشہ دین کے اس بنیادی اور اساسی اور اہم مسئلے کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ اس سال بہت سارے مسلمان اس مسئلے کو سننے سے محروم ہو گئے۔ ہر سال بہت سارے مسلمان اپنے ساتھ دوسرے دوستوں کو جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا لاتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے، قرآن کی برکت سے ان کے عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور زندگیاں جو ہیں ان کی زندگی کی لائن درست ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ حضرات کے ذریعے سے یہ صحیح بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچے گی، ان کے عقیدے ٹھیک ہوں گے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں، اور اگر کسی طرح کا کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، شک ہو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دین کا اساسی مسئلہ توحید ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی مشہور، ایک دفعہ ایک سواری پر، بعض کتابوں میں آتا کہ گدھے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ پوچھا یا معاذ، اس نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، پھر فرمایا یا معاذ، 2-3 دفعہ حضور نے اس کو متوجہ فرمایا، اور وہ متوجہ ہو کر بار بار کہنے لگا لبیک، میں حاضر ہوں، متوجہ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں عرض کیا اللہ و رسول عالم، اس بات کو تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یعدل بہ شیئا فی الدنیا، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرے، یعنی مر کر خدا کے سامنے جس انسان نے جانے اللہ سے ملے گا، تو وہ خوش نصیب انسان اس دنیا میں شرک کر کے نہیں گیا، عقیدہ توحید پر گیا ہے۔ ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب، عقیدہ صاف تھا لیکن گناہوں کے پہاڑ لے کر گیا، گناہگار اتنا تھا کہ پہاڑوں جتنے گناہ تھے اس کے ساتھ۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لہ، اس عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ترمذی شریف کے ایک روایت میں ہمیشہ ہر سال جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تو اس میں بیان کرتا ہوں، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور روایت یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو بیان تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے لیکن اس کا عنوان اور مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔
اللہ کے اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں، اور اسلوب بھی بڑا عجیب ہے. یا ابن آدم، 3 دفعہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان. اللہ اکبر، کیا عجیب انداز ہے. اے انسان، اے آدم کے بیٹے. اگر انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے امیدوار رہے گا، یہ تجھ پر موقوف ہے کہ مانگتا مجھ سے یا کسی اور سے ہے. یہ تجھ پر موقوف ہے کہ میری رحمت کا امیدوار بن کر مجھ سے مانگتا ہے یا ویسے ہی بہانے کرتا ہے. انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور میری رحمت کا امیدوار رہے گا کہ میرا رب سنتا اور مانتا ہے، غفرت لک، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ. طبیعت خوش ہو جاتی ہے. انسان کے ایمان کی بنیاد اگر ہو تو پورے وجود کے اندر مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے. یا ابن آدم، پھر فرمایا اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کرے کہ گناہ بڑھتے 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 آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، ساری فضا آسمان و زمین کے تیرے گناہوں سے بھر جائے اور آسمان کی بلندیوں تک چلے جائیں. ثم استغفرتنی، پھر بھی مایوس ہونے کی بجائے میری رحمت کا امیدوار بن کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لک، میں معاف کر دوں گا تمہیں، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس بندے کو کیوں معاف کیا. مجھ سے کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں. دنیا میں ہر انسان سے جواب طلبی ہو سکتی ہے، اللہ وہ ہے جس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل، اس کا اپنا اعلان ہے قرآن میں، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون، لیکن دنیا والے سب نبیوں سے، ولیوں سے، ہر ایک سے اللہ پوچھتا ہے. اللہ نے پوچھا لما تحرم ما احل اللہ لک، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پوچھا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ اللہ ہی کی شان تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں جواب طلبی کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا. یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. خالق ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جواب طلبی، اس سے درخواست کر سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، لیکن جواب طلبی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا پہاڑوں سے بڑھ کر آسمان کی بلندیوں تک تیرے گناہ چلے جائیں، پھر بھی مایوس ہونے کی بجائے میری رحمت کا امیدوار بن کر مجھ سے معافی مانگے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا. میرے دوستو، یہ حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے، اس کی رحمت کا دروازے کھلے ہیں، معافی کا عمومی اعلان ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں. یہی سبق دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کو اپنا پتہ ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن ہمارے گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنے اللہ کی رحمت کا دریا ہیں. ساری مخلوق مل کر بھی اپنے گناہوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں جائے، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ پاک ان کے گناہوں کو اپنی رحمت دریاؤں سے دھو سکتے ہیں. اللہ سے مایوس نہیں ہونا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت، جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی
نا امید نہیں ہوتا، امیدوار رہتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اور تیسرا جملہ آخری، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی لاتیتک بقرابها مغفرتا، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا لا یشرک بہ شیئا، اگر تو میرے پاس جب آئے ساری زمین کو گناہوں سے بھر کر لے کر آئے، لیکن ان گناہوں میں اگر شرک نہیں ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرتا، میں ساری زمین اپنی مغفرت سے لے کر تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس کی شان پر قربان جائیں، اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ساری گفتگو کا حاصل یہ کہ وہاں شرک کی گنجائش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس سے نیچے نیچے جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ فرماتا مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس شخص نے بھی اپنی بدبختی بدنصیبی سے شرک کیا وہ اتنا گر گیا، اتنا تباہ و برباد ہو گیا گویا آسمان کی بلندی سے گر گیا ہے۔ مکان کی چھت سے گرے تو چوٹ لگتی ہے، کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ سکتا ہے، 2 منزلوں سے گرے تو اور نقصان ہو سکتا ہے، واپڈا ہاؤس کی عمارت سے گرے تو اور نقصان ہو سکتا ہے، اسٹیٹ بینک کی عمارت سے گرے اور نقصان سے ہو سکتا ہے، لیکن اس بلندی کا کیا حال ہے؟ اللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا گویا وہ آسمان کی بلندی سے گر پڑا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، وہ بدنصیب زمین پر پہنچ ہی نہیں سکا، راستے میں پرندوں نے اس کو نوچ کھایا ہے، بوٹی بوٹی نوچ ڈالی۔ او تہوی بہ الرِّیحُ فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو کسی ایسے گوشے گمنام میں لے جا کر پھینک گئی کہ اس کا عطا پتہ نہیں۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے قانون میں۔ نبیوں کے رشتہ داروں کے لیے بھی اللہ کا یہی قانون رہا، یہ ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، باپ نے اس کو توحید کی دعوت دی، نہیں مانا، عذاب آیا، کشتی میں سوار ہونے کے لیے بلایا، نہیں مانا، وہ روشن خیال تھا وہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے، وہ انکار کر رہا تھا، اچانک اللہ کے عذاب کی لہر آئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ان کا بیٹا اپنے باپ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ پدری شفقت نے، محبت نے جوش مارا، اللہ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے رب ان ابنی من اہلی، میرے داتا، میرے پالنے والے، میرا بیٹا تو میرے گھرانے کا فرد تھا، وانت احکم الحاکمین، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے جواب میں فوراً فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر جس بیٹے کی آپ سفارش کر رہے ہیں سن لیں، کان کھول کر سن لیں، ہم نے اس کا نام آپ کے خاندان کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے شرکی اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ اکبر، معاف کرنا، بچا لینا تو دور کی بات ہے، فلا تسألنی، اس کے بارے میں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ مشرک اتنا برا ہے خدا کے نزدیک
کہ اپنے عظیم پیغمبر، وہ پیغمبر جس نے 950 سال اللہ کی توحید کا کام کیا، اس کو بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا۔ معلوم ہوا کہ مشرک پیغمبر کا رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرک کی اتنی سنگینی ہے۔ گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ نیکیوں کی فہرست میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے۔ گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، عظیم پیغمبر، جد الانبیاء، سارے نبیوں کا باپ، جس ابراہیم نے اللہ اکبر اللہ کی مرضی پر اپنے معصوم شیرخوار بچے کو، بیوی کو ملک شام سے لے جا کر مکہ کے سرزمین کے لخدق صحرا میں، کوئی آبادی نہیں، انسانوں کا نام نشان نہیں، کوئی مکان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، وہاں لے جا کر چھوڑ دیا اور پلٹ کر نہیں دیکھا، واپس چلے گئے۔ ایسا کچھ سوچ سکتا ہے؟ ہم اپنے اوپر تھوڑا سا یہ کیفیت طاری کریں کہ ہمیں کہا جائے کہ اپنے شیرخوار بچے کو جو دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے، اور اس معصوم بیوی کو لے جا کر کسی ایسے ویرانے میں چھوڑ دینا، اور سینکڑوں میل دور ہے، اور مڑ کر نہیں دیکھتے، نہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کچھ تصور کر سکتا ہے؟ کہنا اور سننا آسان ہے میرے دوستو، اس پر اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے مسئلے پر آگ میں ڈالے جاتے ہیں، آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، کئی دفعہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اور مشرک قوم بھی عجیب، اس کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ واپس جب آئے، بت خانے میں داخل ہوئے سلام کرنے کے لیے۔ یہ سلام کرنے کا رواج بڑا پرانا ہے، فلاں جگہ سلام کراؤں۔ دیکھا تو سارے کا سارے ٹوٹے پھڑے ہیں، سوائے ایک جو بڑا بت تھا، وہ سلامت ہے، اور کلہاڑا اور ہتھوڑا اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے یہ منظر دیکھ کر، آپس میں مشورہ کرنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا۔ الفاظ پہ غور کیجئے، من فعل ھذا، آپس میں کہیں من فعل ھذا بآلہتنا۔ یہ جو آیت الکرسی میں اللہ لا الہ، اس لفظ کو بھول نہ جانا، کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ گستاخی کس نے کی ہے؟ ہمارے الہوں کو کس نے توڑ پھوڑ دیا ہے؟ ان کو قتل کر دیا ہے۔ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے۔ ایک کہنے لگا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے اس شہر کے اندر، اس علاقے میں ایک نوجوان کو سنا ہے جو اکثر ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگا لاؤ، پکڑ کے لاؤ اس کو، سب کے سامنے لاؤ، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اسی انتظار میں تھے کہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ بات کو غور سے سننا میرے دوستو، اور سن کر پھر اس کو یہاں چھوڑ کر نہ جانا، ساتھ لے کر جانا، اور اپنا فرض پورا کرنا اپنے خاندان والوں، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے رشتہ داروں مالے داروں سے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح انبیاء نے مشن سونپا اور امت مسلمہ کے علماء دین اس بات کو آگے پہنچاتے رہے، آج مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، آج کو پہنچا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ آپ کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کا فرد ہونے کے بنا پر اپنے اوپر سب سے پہلے مسئلے کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے، پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا۔ مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ،
تم ان کو خدا بھی مانتے ہو، حاجت روا مشکل کشا بھی مانتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ اتنے بے بس ہیں کہ ان پر مصیبت اپنے مصیبت کو ہٹا نہیں سکے۔ مشرک کی مت ماری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی وقت کہہ رہے ہیں انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے، ان کو آپ نے قتل کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب میں، دیکھیے مشرک قوم کے نرغے میں کھڑا ہے خدا کا پیغمبر، اکیلا ہے استقامت کا پہاڑ بن کر، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگا کریں، ہمارا رب زندہ ہے، طاقتوں والا ہے، اللہ سے ہمیشہ استقامت کی دعا مانگیں، یا اللہ تو اپنی ذات کا خوف ہمارے دل میں ڈال کر ساری مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکال دے، پھر کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، کہنے لگے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ کبیرہم ھذا، یہ ان کے بڑے گرو تو یہاں کھڑے ہیں، وہ سلامت ہیں، اور تھوڑا بھی ان کے پاس ہے، آلہ قتل اس کے پاس ہے، انہی سے پوچھ لو، وہ نہیں بتاتا تو یعنی مظلوموں سے پوچھو۔ یہ اپنی مظلومیت کی داستان بیان کریں، نبی کی فراست پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جواب میں مشرک کیا کہتا ہے؟ ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، انہی کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خدا بھی ہیں، ہمارے حاجت روا مشکل کشا بھی ہیں، اور انہیں کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے۔ پیغمبر کھل پڑے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تباہی ہے تمہارے لیے اور تمہارے ان معبودوں کے لیے جن کو اپنی زبان سے کہتے ہو کہ وہ اپنی مظلومیت کے داستان نہیں بیان کر سکتے، بول نہیں سکتے، وہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کہاں سے ہوں گے؟ اب جواب کیا تھا ان کے پاس؟ قالوا حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، بڑے مزے کی بات ہے، ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ہے نا تماشے کی بات؟ جن کو پکارتے اپنی مدد کے لیے آج کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس سے پہلے جبریل امین آئے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ساری دنیا کا سمندر لا کر اس آگ پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی استقامت پر قربان جائیں، اللہ سے ہمیشہ دعا، یا اللہ اپنی رحمت سے عقیدہ توحید کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق دے اور ایمان کی سلامتی، بقا اور استقامت ہر موقع پر عطا فرما۔ اللہ سنتا ہے، اس کا وعدہ ہے میں سنتا ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ اپنی مرضی سے آئے یا اللہ نے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جبریل امین عرض کرنے لگے اپنی مرضی سے آیا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کے ساتھ مشرکین یہ کام کر رہے ہیں۔ استقامت پر قربان جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اما الیک فلا، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو پھر آپ کی حاجت نہیں، جس کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس نے مجھے جلانا ہے تو جلنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس نے مجھے بچانا ہے تو دنیا کوئی ماں کا لال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ اللہ کا کام کرنے والا اللہ کا کام کرے اور رب العالمین اس کو بچائے نہ، اس کی مدد نہ فرمائیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ میں ڈالنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم جل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ آگ میں جلانے کی تاثیر بھی میں نے رکھی ہے اور اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ ادھر میرے خلیل کو انہوں نے آگ میں پھینکا، ہم نے آگ کو حکم دیا
دنیا کوئی چیز ایسی ہے اللہ کا حکم نہ مانے؟ اللہ نے خود وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں والے بھی اللہ کا حکم کے پابند ہے اور زمینوں والے بھی اللہ کا حکم پابند ہے. ہر چیز اللہ کے حکم پر کام کرتی ہے. یہ سورج اللہ کی مرضی سے آپ کو تپش دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے پیغمبر کو سردی لگ جائے. وَالسَّلَامًا کا لفظ ساتھ ملا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان مشرکوں نے میرے پیغمبر کو مٹانا چاہا، ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانا چاہا، وہ ہار گئے، ناکام ہو گئے، ہم نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا. اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا والد مشرک تھا، بات نہیں مانی، اور مشرک کے لیے اللہ کا ایک ہی قانون ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ کل محشر کے میدان میں مجھے بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جب ساری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے بڑی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی. اللہ نے فرمایا فکر نہ کریں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، بچائیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. اس دنیا میں لحاظ ہوتے ہیں، یہ بڑے کا رشتہ دار ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ صدر صاحب کا رشتہ دار ہے، وزیر صاحب کا رشتہ دار ہے، کسی جاگیردار اور سرمایہ دار کا رشتہ دار ہے، یہ پیر صاحب کا رشتہ دار ہے، علامہ صاحب کا رشتہ دار ہے. وہاں کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں، وہاں اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، نہ نبی کے لیے بدلتا ہے، نہ ولی کے بدلتا ہے. کوئی اس گمانڈ میں نہ رہے کہ میں فلاں گدی کے ساتھ رکھتا ہوں، میرے گناہ گدی والے معاف کر دیں گے. سب سے بڑی گدی ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، ان کا سگا والد ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے. محشر کے میدان میں حدیث میں آتا ہے کہ اچانک ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے تو پاؤں میں ایک بجو پڑا ہوگا. ان کے والد کی شکل کو بجو کی شکل میں اللہ بدل کر وہاں پہنچائیں گے، اور پھر خدا کا فرشتہ فیوخذ بقوائم الارض، ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے. بچائیں گے نہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رسوائی سے بچا لیں گے، باپ کو نہیں بچائیں گے. یہ قصے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی کوئی اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے اور فلاں رشتہ دار ہے، فلاں کی خدا کے نزدیک کوئی حیثیت بھی نہیں. وہاں ایمان اور عقیدہ سب سے پہلے. اس لیے سب دوستوں سے عرض کرتا ہوں، ہر وقت اپنے عقیدے کو ٹٹولنے کی کوشش کریں. کسی پل، کسی لمحے بھی عقیدے کے اندر کوئی ایک جرثومہ شرک کا نہ آئے. آپ غنیمت سمجھیں اس محفل کو دوستو، غنیمت سمجھیں، خدا کی مہربانی سمجھیں. میرا کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے. آپ پر اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ یہاں آ گئے. وہ مسئلہ سننے کا موقع مل رہا ہے جو مسئلہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر نے اسی طرح بیان کیا. کوئی پیغمبر اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس اس مسئلے کو نہ بیان کیا، اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے اس کو مارنا پڑی ہو. اس مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تنگ کیا گیا، اس مسئلے کی وجہ سے طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، اس مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اس مسئلے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو انگاروں پر لٹایا گیا، دیگر صحابہ اکرام کو سزائیں دی گئیں. اس مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور اسی مسئلے کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا، اسی مسئلے کی وجہ سے غزوہ احد پیش آیا، احزاب پیش آیا، دیگر غزوات آئے. نبی کا اور کوئی قصور نہیں تھا. انہوں نے کوئی جائیداد نہیں رسول اللہ نے دبائی تھی، نہ کوئی رشتہ مانگا تھا، نہ اقتدار مانگا تھا. یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس مسئلے کو گوارا نہیں کرتے تھے. ان کے عقیدے کے خلاف تھا یہ مسئلہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس عقیدے کے بیان کرنے والا دنیا میں کہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس عقیدے کے دشمنوں کو خدا نے پیوند زمیں کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، اور محمد رسول اللہ اور کے سارے ساتھی جو ہے دنیا کے اندر
چمکتے رہے دمکتے رہے اور آج بھی چمک رہے اور دمک رہے اور قیامت تک ایسا ہوگا۔ جس نے اللہ کے ساتھ وفا کی اللہ اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے غداری کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، چاہے پیغمبر کا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا دو چیزیں ہیں، ایک شرک ہے اور ایک توحید ہے۔ توحید کا اپنانا ہے اور شرک سے بیزاری لا تعلق کا اعلان کرنا ہے، عملاً بھی اعتقاداً بھی۔ عقیدے میں بھی شرک نہ آئے اور عمل میں بھی شرک نہ آئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ بتائیں۔ ایک ماننا اور ایک جاننا۔ کس کو؟ اللہ کو۔ ایک ماننا اور ایک جاننا۔ کس چیز میں ایک ماننا؟ ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور اختیارات میں بھی، اور حقوق میں بھی۔ چار چیزیں بنیادی طور پر۔ یہ چار چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں، پورے عقیدے کی بنیاد کا ایک خلاصہ ہے اس کے اندر، برسوں کی محنت اس پر۔ اللہ اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے۔ پچھلے جمعے میں شاید تھوڑا سا اشارہ میں نے دیا تھا، وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز جو عبادات کا سب سے اہم حصہ ہے، عبادت روزے سے اہم ہے نماز، زکوٰۃ سے اہم نماز ہے، حج سے اہم نماز ہے، طواف اعتکاف سے اہم نماز ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ حج صرف مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ روزے میں بعض شکلوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ زکوٰۃ بھی صرف مالدار پر ہے، لیکن نماز ایسی ہے کہ نہ امیر غریب، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا ان پڑھ، عالم جاہل، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی معاف نہیں۔ اتنی گنجائش ضرور ہے کہ سفر میں اگر ہے تو 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لے گا، معاف نہیں۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھے، معاف نہیں۔ بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر پڑھے، معاف نہیں۔ اشاروں سے پڑھے، معاف نہیں۔ سب سے اہم عبادت ہے۔ آپ اس کی ہر حرکت میں تکبیر پڑھتے ہیں۔ جب شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہہ کر؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سوچ کر اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آسمان، بڑے بڑے آسمان جو نظر آتے ہیں، اللہ ان سے بھی بڑا ہے۔ ان زمینوں سے بھی اللہ بڑا ہے، ان پہاڑوں سے بھی اللہ بڑا ہے، ان دریاؤں سے بھی اللہ بڑا ہے۔ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی مٹھی میں۔ قرآن بتاتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ زمینیں ایک نہیں، 7 زمینیں۔ وَالسَّمَاوَاتُ، اور آسمان، سارے آسمان بھی، مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ اتنے بڑے آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لینے والا رب کتنا بڑا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت کا یوں ہی نقشہ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر جب کہے اللہ اکبر تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ زمینیں بڑی ہیں، نہ آسمان بڑے ہیں، نہ پہاڑ بڑے ہیں، نہ دریا بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سن چکے ہیں آپ کہ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کے درختوں کی کلمے بنا لی جائیں،
ایک ایک درخت کی ہزاروں لاکھوں کلمے بن سکتی ہیں۔ آپ کے جناب باغ میں اتنے 100 سال سے پرانے درخت موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کو لاکھوں کلمے بن سکتی ہیں، اور دنیا میں کروڑوں اربوں درخت ہیں، ان کے کلمے بنا لیجئے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین پر اگنے والے سارے درختوں کے کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر کی سیاہی بنائی جائیں، ایک سمندر نے من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک نہیں 7 اور سمندر بھی لا کر ان کی سیاہیاں بنائی جائیں، اور ان کلموں سے اللہ کی شانیں لکھی جائیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی لکھی جائیں، لکھنے والے لکھ لکھ کر عمریں تمام ہو جائیں گی، کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، سمندر کی سیاہیاں مٹ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات، اللہ کی کبریائیوں کے مضامین ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اپنی عظمت کا نقشہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں، افسر کو بڑا سمجھتے ہیں کہ افسر ایسا ہے ویسا ہے، کہیں میری نوکری نہ ختم کر دے، کہیں میری ملازمت کو نقصان نہ ہو جائے۔ کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ ذرہ بے مقدار ہیں، ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ سب سے بڑے۔ ہر مسلمان کو اپنا یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے، جس خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کھلایا پلایا اور زندہ رکھا ہے، کوئی رزق پہنچانے والا نہیں تھا۔ جس خدا نے پانی کی ایک بوند سے ہمارا وجود بنایا ہے، اور پھر اس نے ماں کے پیٹ کے اندر اتنا عرصہ رکھ کر کھلاتا رہا پلاتا رہا، اور ایک عرصہ اس دنیا میں عرصہ کے بعد دنیا میں بھیجا، اور وہاں ہمارے رزق کا انتظام کیا، ماں کی چھاتیوں کے دودھ کی نہریں جاری کر دیں۔ وہ خدا اگر اس پر اسی انداز سے امید ہے تو پھر ہر مسلمان کو اس دنیا میں آنے کے بعد یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی میرے رزق کو نہیں چھین سکتا، کوئی میرے رزق کو نہیں چھین سکتا، میرا رزاق زندہ ہے۔ یہ جو مصنوعی رزاق بنے پھرتے ہیں یہ مٹ جائیں گے، میرا رب پھر بھی زندہ رہے گا۔ اس طرح خدا کی ذات پر ایمان رکھیں دوستو، نام کا ایمان، برائے نام ایمان نہیں، اس انداز سے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھیں کہ ہمارا رب اتنی طاقت والا ہے۔ سمندروں میں ان گنت مخلوق ہے جن کو شمار نہیں کر سکتا، کون ان کو روزی پہنچاتا ہے؟ فضاؤں میں اڑنے والے لا تعداد پرندے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، کون کو روزی دیتا ہے؟ ان کی تو کوئی نوکریاں نہیں، ان کی کوئی دکانیں اور پلازے نہیں ہیں۔ اگر رزاق ان کو رزق دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اس طرح یقین رکھیں میرے دوستو، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے یقین کے اندر جو کمی ہے تو اپنی رحمت سے اس کے اصلاح فرما دے۔ اللہ اتنی بڑی طاقت والا ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے صفات میں بھی واحد لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے، اور اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے۔ صفات کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، ایک صفت علم، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں دعا کی درخواست کرتا ہوں آپ سے، خود بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ تو اپنی عظمت کا نقشہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ تو کیسا ہے۔ ہماری صلاحیتیں نہیں کہ ہم تجھے سمجھ سکیں، یا اللہ تو ہی اہلیت اور صلاحیت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی عظمت ہمارے دل میں ایسی بٹھا دے کہ تیرے مقابلے میں ہمیں کچھ بھی کوئی حیثیت سے نظر نہ آئے۔
آج میرا خیال ہے تمہیدی گفتگو مکمل ہو گئی. بڑا مسئلہ ہے یہ. اب انشاءاللہ العزیز زندگی نے اگر ساتھ دیا تو اگلے بیانات کے اندر پھر یہ مسئلہ بیان ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ایک بات سمجھ لیجئے، فطرانے سے متعلق سارے مسلمانوں نے فطرانہ دینا ہے. باہر لکھ کر لگایا ہوا ہے، گندم یا اس کا آٹا یا کھجور، کشمش، یہ چیزیں جو ہیں فطرانے میں ادا کرنی ہوتی ہیں. گندم یا اس کا آٹا 2 کلو فی کس فطرانہ ہے، اس کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کھجور اور کشمش فی کس 4 کلو. کھجور سے اگر فطرانہ ادا کرنا ہے تو 4 کلو کے حساب سے، اور کشمش سے ادا کرنا ہے تو 4 کلو کے حساب سے. باقی اس کی تفصیلات بعد معلوم کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک.